السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد عرفان اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں عرفان FSD۔ کل مجھے ایک کمنٹ ملا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی کوئی ویڈیو بنائی جائے۔ تو میری کچھ طبیعت بھی خراب تھی، رات تو میری طبیعت خراب ہی رہی، لیکن اب الحمدللہ اللہ پاک نے صحت دی، اتنی صحت دے دی ہے کہ ویڈیو بنانے کے قابل ہو چکا ہوں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کیا واقعی خانہ کعبہ میں ہوئی؟ اور آپ نے تھمبنیل پہ مختلف علماء کرام، مختلف مسالک کے مفتیان اعظام کا نظارہ کیا ہے، انہیں آپ نے دیکھا ہے تھمبنیل پہ۔ تو یہ جو تھمبنیل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس تھمبنیل کا مطلب کوئی ویوز نہیں ہے، بلکہ اس تھمبنیل کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جہاں تک اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں وزٹ کیا، میں نے سرچ کیا، میں نے مطالعہ کیا، تو مجھے یہ ایک انٹرویو پڑا ہوا تھا کسی چینل پہ۔ اس انٹرویو کو میں نے دیکھا، میں نے مفتیان کرام کو دیکھا، وہاں پہ بات کر رہے تھے، ایک دوسری طرف سے دلائل چل رہے تھے، تو اس انٹرویو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ بھی کسی ٹاپک پہ ویڈیو کا اظہار کرنا چاہیں، بنوانا چاہیں، تو وہ بھی آپ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو وہ بھی آپ اپنے ذہن کے اشکال کو، سوال کو دور کرنے کے لیے بھی کومنٹ میں سوال لکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں، کعبہ کے اندر کیا ولادت متوقع ہے؟ جی ہاں، یہ ایسے ہی ہے۔ اس انٹرویو کے بھی کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اپنی طرف سے غیر مناسب نہیں ہوں گے، صرف سمجھانے کے لیے ہوں گے۔ بات میں کر رہا ہوں تو اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ ساری بات ہو بہو وہی میں نہ کر سکوں، بلکہ کچھ اپنی طرف سے بھی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹھیک ہی ٹھیک، عقل کو لگنے والی بات آپ کے سامنے کروں۔ تو جس طرح ایک عورت جاتی ہے، گاؤں سے جاتی ہے، رکشے سواری پہ بیٹھتی ہے اور وہ جاتی ہے شہر میں خریداری کے لیے، اور اسے درد ذیل ہو جاتا ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے، اسے درد ذیل ہوتا ہے۔ اب درد ذیل کی وجہ سے اس کو تکلیف اتنی زیادہ ہو کہ اس کا پیچھے سے گاؤں جو ہے وہ دور ہو اور آگے سے شہر قریب ہو، اور وہاں پہ ہسپتال کی سہولت بھی موجود ہو، وہاں پہ ولادت والی سہولتیں بھی موجود ہوں، وہاں پہ دائیا ڈاکٹرز کی سہولتیں بھی ہوں، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ درد ذیل والی عورت پیچھے جائے گی، اپنے گاؤں میں جائے گی؟ نہیں، وہ آگے ہی جائے گی۔ وہ کہے گی کہ چلو میں یہاں قریب ہوں، پیچھے پتہ نہیں کیا حساب لگے گا نہیں لگے گا، دائیا ملے گی نہیں ملے گی، ڈاکٹر ملے گا یا نہیں ملے گا، تو میں یہیں پہ یہ اپنا حساب کتاب کرا لیتی ہوں۔ ٹھیک اسی طرح اس انٹرویو کا نتیجہ یہ نکلا جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان دنوں، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ ان دنوں 15 رجب کو وہاں پہ جو مشرکین مکہ ہوا کرتے تھے وہ ایک تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ وہ عید منایا کرتے تھے 15 رجب کو۔ اب جب 15 رجب کو وہ عید مناتے تھے تو 15 رجب کو وہ مردوں کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جاتا تھا، اور اس سے 2-3 دن پہلے عورتوں کے لیے بھی خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا۔ تو اب وہاں پہ طواف کرتے کرتے، چکر لگاتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ وہاں پہ طواف کرتے کرتے جب اندر پہنچی، دروازہ تو کھلا تھا، عورتوں کے لیے کھل چکا تھا آلریڈی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو وہیں پہ درد ذیل ہوا، اور وہیں پہ وہ آرام کے لیے لیٹ گئیں، اور وہیں پہ ساری سہولیات فراہم کر دی گئیں، اور وہیں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اور یہ بات کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کہیں کہ حدیث دکھائیں، حدیث کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ میں بہت کچھ ملتا ہے۔ تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، تاریخ میں آپ کو ملے گا 9 ربیع الاول کو ہوئی، تاریخ میں آپ کو ملے گا 21 کو، مہینہ بھی مختلف آپ کو تاریخ میں ملے گا، آپ کو تاریخ میں ڈیٹ بھی مختلف ملے گی، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ تاریخ ہوتی ہی ایسی ہے، کہیں پہ تاریخ نقل کرنے والے نے اپنے حساب سے بات کر دی، کہیں پہ اپنے حساب سے بات کر دی۔ حدیث میں اور تاریخ میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج کل تو احادیث میں بھی بہت گڑبڑ ہو چکی ہے، تاریخ میں تو حد ہی ہو گئی ہے گڑبڑ کرنے کی۔ تو یہ مختصراً سا واقعہ تھا۔ اور ایک وہ آپ کہیں گے کہ یہ تو کعبہ میں ولادت ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ تو کنفرم بات ہے، یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت
خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور یہ آپ سب مانتے ہیں اور یہ مستند کتابوں میں یہ بات موجود ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی بات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اگر حضرت حکیم بن حزام کی ولادت وہاں پہ ہو سکتی ہے اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، تو ٹھیک اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی وہاں پہ متوقع ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے جاتے جاتے لائک ضرور کر دیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔